آج ہمارے معاشرے میں ایسے والدین کی کمی نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو بس اچھا کھلا دیا، اچھا پلا دیا، اچھا پہنا دیا اور مہنگی تعلیم دلا دی تو انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ ہم آئے دن اخبارات میں ایسے واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ اولاد نے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی توہین کی یا انہیں مارا پیٹا۔ سیکولر گھرانوں کی بات تو ایک طرف، اب تو دینی گھرانوں میں بھی والدین کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کہاں اٹھتی بیٹھتی، ان کی ذہنی و جذباتی دلچسپیاں کیا ہے، وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر کس طرح کے مواد کو کھنگال رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ مسئلہ صرف اور صرف ایلیٹ کلاس ہی میں موجود تھا، مگر اب متوسط طبقات میں بھی یہ مسائل عام ہیں۔ 1970 کی دہائی کے مغربی معاشروں میں ٹیلی ویژن کو الیکٹرانک پیرنٹ کہا جاتا تھا، مگر اب موبائل فون نے ٹیلی ویژن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور نوجوان ایسے ہیں جن کے لیے اب موبائل فون ماں باپ بھی ہے، استاد بھی ہے اور معاشرہ بھی۔ اسلامی معاشروں میں والدین جب تک اپنی اولاد کو مذہبی اقدار، اخلاقی اقدار، تہذیبی اقدار اور ملی اقدار پر پالتے رہے، والدین کا کردار رول ماڈل کا رہا۔ مگر آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں اس میں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو طاقت اور دولت کی اقدار پر پال رہی، چنانچہ معاشرے سے والدین کی اہمیت کا شعور بھی فنا ہو گیا اور خود والدین بھی رول ماڈل نہیں رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی اکثریت کے لیے والدین روحانی استعارے کی حیثیت سے نہیں، صرف معاشی سہارے کی وجہ سے اہم ہے۔ اور اب جب کہ والدین، اساتذہ، علماء اور دانشور تو ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈلز ہی نہیں رہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کو رول ماڈل کی حیثیت حاصل ہے۔ غور کیجئے، اب ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے لیے رول ماڈل طاقتور لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، اداکار ہیں، گلوکار ہیں، ٹیلی ویژن اینکر ہیں، ماڈل گرلز ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بڑی تعداد معاشی، مالی اور مادی اعتبار سے تو تاج محل کی باسی ہے، مگر روحانی، اخلاقی اور علمی اعتبار سے ہم جھگیوں کے باسی۔ اقبال نے تو کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ لیکن اب سطحی قسم کے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر ہمارے نوجوان کیسے بلند فکری پیدا کر سکتے، کیسے اقبال کے شاہین بن سکتے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کو قوم کے جسمانی پولیو کی تو بڑی فکر ہے۔ وہ جسمانی پولیو کے خاتمے کے لیے 15 سال سے ایک بھرپور مہم چلائے ہوئے ہیں، مگر انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا روحانی، اخلاقی، تہذیبی، تاریخی، علمی اور تخلیقی وجود پولیو سے متاثر ہو چکا ہے۔ مگر ہمارا روحانی، اخلاقی، تہذیبی، تاریخی اور تخلیقی پولیو تو کہیں رپورٹ بھی نہیں ہو رہا، نہ کسی اخبار میں، نہ کسی ریڈیو پر، نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر، نہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، کسی سیمینار میں اس پر بحث نہیں ہو رہی۔ اس سلسلے میں کسی صوبائی اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ چیف جسٹس، چیئرمین سینٹ، آرمی چیف، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سمیت کوئی لیڈر قومی سلامتی کے اس اہم ترین مسئلے پر توجہ نہیں کر رہا۔ حد یہ ہے کہ علماء، دانشور، کالم نویس اور صحافی تک اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہوتے تو علماء کے خطبات میں اس کا ذکر ہوتا، مفتیان اس سلسلے میں کوئی فتویٰ دے رہے ہوتے، ہمارے دانشور اس صورتحال پر مضامین تحریر کر رہے ہوتے، ادیب اس مسئلے پر افسانے اور ناول تخلیق کر رہے ہوتے، کالم نویس اس پر کالموں کے دریا بہا رہے ہوتے، بلکہ ریاست کے ذمہ داران کو اس اہم مسئلے کی اہمیت کا ادراک ہوتا تو اس پر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی، یا کم از کم کوئی پالیسی بیان ہی جاری کیا ہوتا، پولیو مہم کی طرح کی کوئی مہم ہی چلائی ہوتی، اس سلسلے میں کوئی جلسہ کیا ہوتا، کوئی جلوس نکالا ہوتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے نوجوان
تعلیم و تربیت کے ہولناک بحران میں مبتلا ہیں۔ ہمارا روحانی، اخلاقی، تہذیبی، تاریخی، علمی اور تخلیقی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور پورا معاشرہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے۔ عیسائیوں کے موجودہ پوپ نے اپنا منصب سنبھالا تو انہوں نے یورپ کے نوجوانوں کو روحانی اعتبار سے گمشدہ نسلیں قرار دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہماری نسلیں روحانی اعتبار سے گمشدہ نسلیں نہیں ہیں، مگر ہماری نسلیں روحانی، اخلاقی، تہذیبی، تاریخی، علمی اور تخلیقی اعتبار سے معذور نسلیں بننے کے عمل سے ضرور گزر رہی۔ یاد رکھیے گا کہ عقائد، نظریات اور تصورات تقریروں کے دریا بہانے اور بیانات کا جنگل اگانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ نظریات اور تصورات بسر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عقائد، نظریات اور تصورات کو عمل میں نہ ڈھالا جائے تو وہ صرف فلسفہ بن کر رہ جاتے ہیں، وہ ایک تصوراتی بت میں ڈھل جاتے ہیں۔ نیٹشے نے جب مغرب میں یہ کہا کہ خدا مر گیا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ خدا انسانوں کی زندگی میں کہیں موجود نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی سے اس بات کی شہادت ملنی چاہیے کہ ہم واقعی خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو ہماری زندگی میں 1-2% ہی صحیح سیرت طیبہ کا رنگ موجود ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن اپنی نئی نسلوں کو مذہب، تاریخ، تہذیب، اخلاق اور محبت کی اقدار کی بجائے فقط طاقت، سرمایہ اور شہرت کی اقدار پر پالیں گے تو ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور ہمارے تصورات صرف ایک قصہ اور ایک کہانی بن کر رہ جائیں گے۔ بلا شبہ زندگی میں قصوں اور کہانیوں کی بھی ایک اہمیت ہے، مگر اسلام ایک کہانی نہیں ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس نے خود کو ایک کامل تہذیب میں ڈال کر دکھایا۔ مگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم و تربیت کے جس بحران میں مبتلا کر دیا ہے، وہ بحران نئی نسل کو اس قابل ہی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اپنے عقائد اور نظریات کو ایک زندہ تہذیبی تجربے میں ڈھال سکیں۔ ہم نے تو پاکستان کو قائد کے ویژن کے مطابق اسلام کی تجربہ گاہ بنانا تھا، لیکن ہم نے اسے اسلام کی قربان گاہ بنا دیا ہے۔ آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام، اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔